میرے دوستوں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم صبح صبح اٹھتے ہیں، کوئی اچھی خبر سنتے ہیں اور سارا دن اچھا گزرتا چلا جاتا ہے، ہمیں کامیابی ہی کامیابیاں ملتی ہیں، ہم کسی ایک چیز میں کامیاب ہوتے ہیں اور اس کے بعد کامیابیوں کا سیریز ہی ہمیں ملتی ہیں، ایک سلسلہ ہی ملتا ہے، اور کبھی ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے اور زندگی کے اندر نقصان ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ کیا ہم ہی ان نقصانات کو، ان فائدوں کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ اور کیا اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیا لا آف اٹریکشن ورک کرتا ہے؟ لا آف اٹریکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری سوچوں کے مطابق ہی ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم نے ہی اٹریکٹ کیا ہے، وہ ہم نے اپنی سوچ سے ہی بنایا ہے، یا وہ ہماری سوچوں کا یا ہمارے فوکس ہی کا نتیجہ ہے۔ میرے دوستوں، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے فیصلے گمان پر ہوتے ہیں، اچھا گمان رکھو گے اچھے نتائج ملیں گے۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرا نام علی رضا زیدی ہے، میں ایک ERP کنسلٹنٹ، سولوشن آرکیٹیکٹ اینڈ پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریٹر ہوں۔ میرے دوستوں، آج بات کرتے ہیں کہ ایک چیز جو میں نے اپنی زندگی کے اندر بدلی اور میری زندگی بہتر ہونا شروع ہوئی۔ میرے دوستوں، زندگی کے جس لمحے پہ، جس نقطے پہ میں موجود ہوں، شاید آپ اس سے پہلے اس بات کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں۔ اس وقت میری زندگی کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں، جن میں سے انسرٹن فیوچر، فائنینشلی بروک اور انسیٹسفائیڈ ریلیشن شپ۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ایونٹ سے گزرا اور مجھے اس بات کو شوق ہوا کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ پیرنٹس کے لیے اولاد سے زیادہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ دے ہیو دیئر اون ویلیو سسٹم، اور ان ویلیو سسٹم کے مطابق ان کے ٹارگٹس اینڈ گولز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں اولاد سے۔ اب وہ جس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں وہاں ان کو بلیسنگس مل رہی ہیں، رسپیکٹ مل رہی ہے، اور جس چیز کے اوپر وہ فوکس نہیں کر رہے وہاں سے ان کو ڈس رسپیکٹ مل رہی ہے، نگلیکشن مل رہی ہے۔ دیٹس اے ریئلٹی۔ میں نے یہ چیز اپنی زندگی کے اندر سیکھی کہ میں زیادہ تر اپنی زندگی کے مسائل کے بارے میں بات کرتا ہوں، میں اپنی زندگی کے بارے کی ناکامیوں کے بارے میں بات کرتا ہوں، کیونکہ میرا ذہن ناکامیوں میں ہی پھنسا ہوا ہے۔ میں دوستوں سے بات کر رہا ہوں کہ یار فلاں کام میں یہ چیلنج آیا، یار فلاں ٹاسک میں کر رہا تھا، اس میں یہ پرابلم، فلاں کلائنٹ کا فلاں بندہ مجھے پرابلمس کریٹ کر رہا ہے، وہ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہا، اور نتیجتاً میں مزید فیل ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ دین آئی ڈیسائیڈ ٹو چینج۔ میں نے ان چیزوں پہ بات کرنا شروع کر دیں جو میری بلیسنگس تھیں، جو میری کامیابیاں تھیں، جو میرے پہ رحمتیں ہوئیں، یا جو میں نے حاصل کر لیا۔ فار ایگزامپل، میں نے بات کرنا شروع کر دی کہ یار فلاں ٹاسک بہت مشکل پروجیکٹ تھا لیکن میں نے سکسیزفلی ڈیلیور کر لیا، میں نے فلاں کوڈ، فلاں چیز ڈیلیور کی تھی، اس کے گڈ رزلٹ سامنے آئے ہیں، اور میں اکیلا ہی اس پروجیکٹ پہ لگا ہوا تھا، میری ڈیڈیکیشن تھی، اور فائنلی آئی اچیو دیٹ۔ تو میں نے مزید کامیابیاں حاصل کرنا شروع کر دیں۔ جب میں نے یہ ذکر کرنا شروع کر دیا کہ ریگارڈلیس آف وٹ ایور چیلنج میں کامیاب ہوا، تو مجھے مزید کامیابیاں ملنا شروع ہوئیں، مزید سکسیسز ملنا شروع ہوئیں۔ تو دیٹ از اے ون تھنگ کہ ہم جہاں پر فوکس کرتے ہیں وہاں پر باغ بہار ہے، اور جہاں پر ہم فوکس نہیں کرتے وہاں زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، ایک سمپل سا رول بیان ہوتا ہے، ریڈ کارڈ تھیوری۔ ریڈ کارڈ تھیوری کا سمپل سا ایگزامپل ہے، آپ کر کے دیکھیے گا۔ آپ جب گھر سے نکل کے دفتر کی طرف جاتے ہیں یا گھر سے نکل کے بازار جاتے ہیں، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہر سرخ رنگ کا جو وہیکل ہے، موٹر سائیکل، چنچی، ٹرک، کار، آپ کو جہاں نظر آئے گا آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے، اور ہر ریڈ وہیکل کے آئیڈینٹیفیکیشن پہ میں $100 آپ کو دوں گا یا $100 میں آپ کو دوں گا۔ تو یقین کریں کہ آپ کا ذہن کانشیسلی ان سرخ رنگ کے وہیکلس کو دیکھنا شروع کرے گا، اور جب آپ گھر سے نکل کے واپس آئیں گے تو آپ مجھے بہت سارے گنوا دیں گے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ جب آپ نکلے تو آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جب آپ نے کانشیسلی ان کو ڈھونڈنا شروع کیا، فوکس کرنا شروع کیا، تو آپ کو بلیسنگس اور اپرچونیٹیز ہی نظر آنا شروع ہوئیں۔ دیٹس اے ٹرو۔ اور صبح جب میں اٹھا تو میرے بیٹے نے جانا تھا ایک میٹ اپ کے اوپر، موٹر سائیکلوں کا اسے بہت زیادہ کریز ہے، تو اس کا گو پرو کا ماؤنٹ گم ہو گیا، مس ہو گیا، اور اٹس ویری اینگری، دروازے کھول رہا ہے، یہ دیکھ رہا، اور وہ دنیا کو بلیم کر رہا ہے، اگریسولی بلیم کر رہا ہے۔ دین آئی ٹولڈ ہم کہ بیٹا نہیں مل رہا، کوئی بات نہیں، تم نے جانا ہے اور میٹ اپ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن اپنے ذہن کو سکون دے کے جاؤ، رائٹ، زندگی کو ایکسیپٹ کر کے فوکس کر کے جاؤ۔ اگر تم اگر تم اپنے ذہن کے اندر اگریسولی چیزوں کو لے کے چلو گے
تمہارا ذہن اتھل پتھل کا شکار ہے، ٹینشن کا سٹار ہے، تو مزید پرابلمس تم اٹریکٹ کرو گے. اگر اپنا ذہن لائٹ کر کے جاؤ گے تو ایٹ لیسٹ اچھے طریقوں سے لوگوں سے ملو گے، بلیسنگ اٹریکٹ کرو گے، اور دیر آر لیس چانسز کہ تم رستے میں کسی انسرٹینٹی کا شکار ہو گئے، کسی حادثے کا شکار ہو گئے. کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، مشکل وقت کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم مزید چیزوں کو اس وقت ہی اٹریکٹ کرتے ہیں جس چیز کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں. مین تھیم اس ویڈیو کا یہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ بدھا یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی سوچوں سے اپنی زندگی کو بنایا ہے. نیپولین ہل کا ایک بڑی مشہور بک ہے تھنک اینڈ گرو رچ. سوچو اور امیر ہو جاؤ. امیر ہونے کا رستہ یہ نہیں ہے کہ آپ چٹکی میں امیر ہو جائیں گے. گاڈ از ناٹ بائسڈ. جو زیادہ محنت کر رہا ہے، جو زیادہ اسٹرگل کر رہا ہے، اللہ اس کو دے گا، بھگوان اس کو دے گا، کائنات قدرت اس کو دے گی. آپ نے کم محنت کی ہے، دوسروں سے کم محنت کی ہے، لیکن ڈائریکشن ہے، رائٹ ڈائریکشن ہے تو آپ پہنچ سکیں گے. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ون ایور، اس کے اندر بھی یہی بات کرتا ہے کہ زندگی میں آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بنا ہے. آپ سب سے پہلے وہ آپ کی سوچ میں، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی ہے. اب لا آف اٹریکشن کیا ہے؟ اگر اس کی کوئی ریالٹی ہے تو وہ صرف اتنی سی ریالٹی ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ کرنے کے بارے میں سوچا اور اس کے پیچھے پڑ گئے کہ میں نے اس کو حاصل کرنا ہے، اس کو اچیو کرنا ہے، اور دے فوکسڈ آن دیٹ. مثال کے طور پہ چیلنجز آئے، فیلئرز آئے، ناکامیاں آئیں، لیکن وہ لگے رہے اور فائنلی دے بیکم سکسیزفل. وہ کسی نہ کسی چیز میں کامیاب ہو گئے. تو نیپولین ہل یہ کہتا ہے کہ وٹ ایور از مائنڈ آف اے مین کین کنسیو اینڈ پرسیو کین بی اچیوڈ. لا آف اٹریکشن کا مطلب یہ ہے، ڈز ناٹ مین کہ لا مثال کے طور پر آپ اچھا سوچیں گے، اچھا ملتا چلا جائے گا. لا آف اٹریکشن کا صرف اور صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کو جو حاصل کرنا ہے اس کے متعلق سوچتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے ایفرٹس پٹ کرتے رہنا چاہیے. یہ لا آف اٹریکشن کا ڈزنٹ مین کہ آپ کسی کے متعلق سوچ رہے ہیں تو ویسا ہی ہوتا چلا جائے گا، لیکن اٹ مینس کہ آپ کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے. فوکس، اور جس چیز کے اوپر آپ کا فوکس ہوگا اور آپ اس کے لیے ایفرٹ کریں گے تو آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. اور ون تھنگ جو چینج میں نے اپنی زندگی کے اندر کی کہ میں نے فوکس چینج کیا اپنا. انسٹیڈ کہ نیگیٹو تھنکنگس، نیگیٹو پرابلمس جو میری زندگی کے اندر ہیں اسے ہٹا کر میں نے مثبت سائڈ کے اوپر لگا دیا کہ میری زندگی کے اندر کامیابیاں بھی تو ہیں، میری زندگی کے اندر سکسیسز بھی تو ہیں، اور میں نے مزید سکسیسز اپنی زندگی کے اندر اٹریکٹ کی. لوگوں کو یہ اندازہ ہونا شروع ہوا کہ ریگارڈلیس آف چیلنجز اس کی زندگی کے اندر اچیومنٹس ہیں تو یہ آگے بھی اچیو کر لے گا. اس نے فلاں پرابلم بھی سالو کر لیا تھا تو مزید پرابلمس بھی سالو کر لے گا. دیٹ از دی لباب کہ لا آف اٹریکشن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ کچھ جادو ہے، لیکن دیٹس ٹرو کہ ہماری زندگی کے اندر جو کچھ ہوا ہے، ہم ناکام ہوئے، ہم کامیاب ہوئے، وہ سارے کے ساری بیس کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کہاں پر تھی، آپ کا فوکس کہاں پہ تھا، آپ کن چیزوں کے لیے کس چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے تھے. مثال میں دیتا ہوں، میں یوڈیمی پہ کورس بنانا چاہتا تھا، میں نے ایک کورس بنایا، سبسکرپشن کے چیلنجز آئے، وسائل کے چیلنجز آئے، وہ بیچ میں رہ گیا، میں اس کو نہیں کر سکا. دین آئی اسٹارٹ فوکسنگ کہ یار میں نے یوڈیمی پہ ایٹ لیسٹ 1 کورس پبلش کرنا ہے تاکہ میں ایک پروسیس سے گزر سکوں، صرف سیکنڈ وے آف انکم بن سکے اور میری اس چیز کے بارے میں گرپ مضبوط ہوتی چلی جائے. میں نے ایک ایسا ٹول چوز کیا جس کے اندر سبسکرپشن کم تھی، میرا ایکسپیرینس اور نالج آلریڈی اس میں تھا، اور مجھے فوکس کر کے ڈیلی 2 گھنٹے لگا کے ود ان 1 منتھ آئی ایم ایبل ٹو پبلش دیٹ کورس. بیچ میں چیلنجز آئے، فیلئرز آئے، اور لیکن میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا. وائی سم ادر پرسن کے ذہن میں، ادر پرسن کی زندگی کے اندر یوڈیمی پہ کورس پبلشنگ کیوں نہیں آئی؟ ایک شخص نے سکسیزفلی پروجیکٹ ڈیلیور کر لیا اور ایک شخص کی زندگی میں پروجیکٹ نہیں آیا، بیکاز ہی واز فوکسنگ آن سم تھنگ. لا آف اٹریکشن ورک کرتا ہے صرف ان چیزوں کے لیے جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اور اپنی ایفرٹس پٹ کرتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ، سی یو ان ادر ویڈیو.